الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن إني منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کو مبارک بنایا ہے اور تمام مہینوں اور تمام دن اللہ کی طرف سے اور اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ ان تمام مہینوں میں کچھ مہینے اور کچھ ایام اور کچھ دن ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے دنوں پہ زیادہ فضیلت بخشی، اور تمام مہینوں کے کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، برا نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں دوسری قوموں پہ عذاب آیا، وہ بھی انہی وقت تک جس وقت عذاب آیا، اس کے بعد کے کوئی دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس کو بھی اللہ نصیب کرے، عطا فرمائے، یہ اللہ کی بخشش و عطا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی سے، دنیا سے ذرہ برابر محبت نہیں رہی، اور اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ سے 62 سال یا 63 سال کی عمر میں فرشتے سے جو پوچھوایا گیا کہ اب آپ اگر رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے پوچھوایا ہے تو آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ابھی رہیں، اور اللہ سے ملاقات کا ارادہ ہے تو چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا ارادہ ظاہر فرمایا، اظہار فرمایا۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ذرہ برابر بھی تو آپ کہتے تھوڑا اور رک لیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دعا یہ ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا زندگی سے تو کوئی لگاؤ نہیں، دنیا کی محبت کا کوئی لگاؤ نہیں، دنیا کی ناز و نعمت کا کوئی لگاؤ نہیں۔ اگر لگاؤ تھا رجب کے مہینے سے، جو دعا کا خاص لگاؤ تھا کسی مہینے سے، کسی دن سے اور کسی خاص موقع سے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے سے تھا۔ اسی لیے آپ کی دعاؤں میں یہی ملتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے برکت دے، اور بلغنا رمضان، اور ہمارے رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے توریت کو بھی نازل کیا ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے زبور کو بھی نازل کیا ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انجیل بھی اتری ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو بھی نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ کیوں نازل کیا گیا، کیوں روزے فرض کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا گزرے ہوئے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے نہیں، تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو تفسیر میں بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ اس لیے نہیں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کہ تمہیں بھوکا رکھنے سے بڑی خوشی ملتی ہے، تمہیں پیاسا رکھنے سے بڑی خوشی ملتی ہے، تمہیں مشقت مصیبت میں ڈالنے سے اللہ کو خوشی ملتی ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی تمنا نہیں ہے، ایسا مقصد نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، دیکھنا یہ مقصد ہے کہ کیا تم اس حالت میں، اس مشقت کو جھیلنے کے بعد بھی اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، تمہارے اندر اللہ کا لحاظ آتا ہے یا نہیں آتا، جو لحاظ ہماری جنریشن میں، ہماری نسلوں میں مر چکا ہے۔
ایک لحاظ باپ کا ہوا کرتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا لحاظ اگر کسی کا ہے، تقویٰ کسی کا اختیار کرنا ہے، کسی کا حقیقی خوف ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا ہے۔ اور وہی لحاظ ہم میں اور آپ میں، ہم سب میں گویا کہیں وہ لحاظ مر چکا ہے، اسی لیے گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اپنی خواہشوں کی اتباع کرنا بڑا آسان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی اتباع کرنا بڑا مشکل ہے۔ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ زندگیاں بدل جائیں، اور اس رمضان کے مہینے کی مختلف روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رمضان کے روزوں میں بھی بڑی تبدیلیاں اللہ کی جانب سے ہوئیں، جیسے نماز کے سلسلے میں، نماز میں بیت المقدس کی طرف 17 مہینے تک نماز پڑھی گئی، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیرا گیا۔ نماز میں پہلے بات کرنا یعنی بات کرنے کی اجازت رہی، اللہ کی طرف سے پھر اس کی ممانعت آ گئی، ممنوع ہو گیا۔ نماز کی حالت میں لوگ، اس کے پہلے یہ کہا گیا کہ ہاں شراب پی لو لیکن نماز کی حالت میں نہ ہو، پھر وہ بھی ممنوع ہو گیا۔ بہت سے احکام نماز کے سلسلے میں آئے، اسی طرح اللہ نے روزے کے سلسلے میں بہت سے احکام نازل فرمائے۔ ان میں عاشورہ کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور مہینے کے 3 دن کے روزے مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے رمضان کے روزوں کو 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اور اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ٹھیک ہے رکھا جاتا ہے، لیکن ایک خاص معمول جو ان روزوں سے پہلے ہوا کرتا تھا وہ ختم۔ دوسرا، رمضان کے روزوں میں تبدیلی۔ رمضان کے روزوں میں شروعاتی زمانے میں سحری کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں روایت میں ملتا ہے کہ جو آدمی رات میں سو گیا، سونے کے بعد اب دوبارہ سو کر وہ اٹھے گا تو وہ اس وقت سے اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے بڑے تھکے ہارے، دن بھر کام کیا، دن بھر کام کرنے کے بعد شام کے وقت میں آپ گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد وہ سو گئے، تھکے تھے، روزے کی تھکاوٹ بھی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو حکم یہ تھا شروعاتی زمانے میں کہ روزے سے ہو جاؤ گے، جیسے ہی سو جاؤ گے، سو کر اٹھو گے، روزے سے مانے جاؤ گے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تھکے حال ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، اللہ کی طرف سے آیات اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ پوری آیت ہے کہ رات کے وقت میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، اور پوری تفصیل ہے، یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال دیا۔ تیسرا موقع، اللہ نے روزوں کو رمضان کے فرض کیا تو عاشورہ وغیرہ کی جو معمول تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال صوم عربی میں کہتے ہیں رک جانے کو، لغت کے اور ڈکشنری کے حساب سے صوم کہتے ہیں کسی چیز کو انجام دے رہا تھا اور اس سے رک جائے، اور شریعت کے حساب سے اگر مانا جائے تو 2 چیزیں، ایک کھانے پینے سے رک جائے، اور جو گناہ اس سے ماضی میں ہوا کرتے تھے، جن خواہشوں کی اتباع یہ گناہوں کی کرا کرتا تھا، ان سے بھی روزہ یہ رک جائے، اس کا یہ بھی روزہ ہے۔ ایک روزہ روحانی ہے، ایک روزہ جسمانی ہے۔ جسمانی روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزے رکے، روحانی روزہ یہ ہے کہ گناہوں سے، لغزشوں سے، گندگیوں سے، حرام کاریوں سے اور ناجائز کاموں سے بچ جائے، یہ اس کا روحانی روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں اللہ نے روایات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی۔ انہی میں سب سے بڑی فضیلت، اللہ نے اس کے اجر کو اللہ نے بڑھا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس زمانے میں، اس رمضان کے مہینے میں ایک نفلی کام انجام دے گا، اللہ اس کو ایک فرض کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس میں ایک فرض انجام دے گا، اللہ اس کو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرمائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ بھی برابر ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔
اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن جو گزرے زمانے میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو اس زمانے میں نفل نمازوں سے زیادہ ان نمازوں کو انجام دیں، قضاء عمری جسے کہا جاتا ہے اس کو انجام دیں۔ آگے روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی جب پہلی رات ہوتی ہے، سفدت الشیاطین، اللہ تمام شیطانوں کو، ومردت الجن، اور جو سرکش جن ہیں، جنات بھی جس طرح ہم لوگوں میں کمیونٹی اور نسلیں اور مذہب اور ریلیجنس ہوا کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی الگ الگ ریلیجنس، دھرم، مذہب، کمیونٹی ہوا کرتی۔ جس طرح ہمارے اندر مسلم، عیسائی، یہودی اور تمام قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، جنات میں بھی، جنوں میں بھی اسی طرح کی نسلیں ہوا کرتی ہیں۔ اور جس طرح ہم لوگوں میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو دور جدید میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور جتنا ایمان سے پھیرنے کی محنتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح کی محنتیں ان میں بھی ہوا کرتی ہیں، اور وہ انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مردت الجن، جو سرکش، جو بہت زیادہ شیطان قسم کے جنات ہیں، اللہ ان کو بھی اس میں قید کر دیتا ہے۔ اب آگے بہت زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو رمضان کے مہینے میں اللہ بند کر دیتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رکھتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ آگے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک فرشتہ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو ڈھونڈنے والے، اے خیر کو ڈھونڈنے والے، پاکیزگی اور صحیح راستے کو ڈھونڈنے والے، اقبل، اب تو آگے بڑھ، نیکی کی طرف بڑھ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے گناہوں کو ڈھونڈنے والے، گناہوں میں پڑے رہنے والے، لغزشوں میں ڈھکے رہنے والے، اے مختلف قسم کے گناہوں میں چھپے رہنے والے، اقصر، اب تو گناہوں سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے آزاد کردہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ، اعلان کا معاملہ، یہ معاملہ، آزادی کا معاملہ، بخشش کا معاملہ اللہ کی طرف سے روزہ رات میں، روزانہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ فضیلتوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس منہ کی بو دنیا کے انسان کو پسند نہ ہو، روزے کی حالت میں جو بو آ جایا کرتی ہے، وہ اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے یہاں روزے دار کی جو منہ کی بو ہے، اللہ کے یہاں وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیامت کے دن اللہ کی اہمیت رکھتی ہے۔ تستغفر لهم الحیتان، اللہ کے یہاں رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے مچھلیاں استغفار و توبہ کرتی ہیں، اللہ اس روزے دار کو معاف فرما دے۔ تزین لهم الجنۃ کل یوم، روزانہ اللہ کے یہاں جنت کو اللہ تعالیٰ آراستہ کرواتے ہیں، سجاتے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ ان قریب میرے نیک بندے یہ اپنی دنیا کی مشغولیتوں کو چھوڑ کر ان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں مزین ہوتی ہے وہ، تستغفر لهم الحیتان وتزین لهم الجنہ۔ اور مختلف روایتیں ہیں جن کو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ سب سے بہترین سفارش کی روایت ہے جس میں قرآن بھی سفارش کر رہا ہے اور روزہ بھی روزے دار کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ یہ بندے کے لیے سفارش کیا کرتے ہیں۔ یقول الصیام، روزہ کہتا ہے انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے
اس کو کھانے سے روکا ہے، اور میں نے شہوات کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں۔ شہوات سے مراد تمام خواہشیں ہو گئیں، چاہے وہ خواہشیں وہ کھانے کی خواہشیں، پینے کی خواہشیں ہوں، اور چاہے وہ خواہشیں گناہ کی خواہشیں ہوں۔ روزہ اس کا مطلب وہ ہے جو گناہوں سے روک دے، اس لیے روزہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کھانے سے اور اس کو خواہشوں سے روک دیا۔ وشفعنی فی، اے میرے رب میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہتا ہے انی منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعانی، اللہ کے یہاں دو روایتیں ہیں، یشفعانی لہو، اور دوسری روایت میں فیشفعانی، کہ دونوں اللہ کے یہاں سفارش کرتے ہیں۔ فیشفعانی، اور ان کو سفارش کا حق دیا جاتا ہے، یعنی ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ ایک عظیم شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ ہے جو عظیم مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو فرض فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے قیام کو، تراویح کو اللہ نے نفل سنت عطا فرمایا۔ اس لیے اتنی فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی تذکرہ نہیں کی جا سکتی، اتنی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں رمضان کی فضیلت۔ لیکن ہمارے زمانے کا باغی معاشرہ، وہ معاشرہ نہیں جو معصوم ہے، جو شریف ہے، سیدھا سادہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کے قرآن کے اعتبار سے کہا جائے، سنت کے اعتبار سے کہا جائے تو ہمارا معاشرہ باغی معاشرہ، بغاوت والا معاشرہ، اللہ کے حضور میں کلم کلا گناہ کرنے والا معاشرہ، یہ اللہ کی بغاوت کر کے اللہ کے عذاب کی دعوت رمضان میں بھی دے رہا ہے۔ اب سرکش شیاطین تو بند ہو گئے، بعض روایت میں ملتا ہے کچھ چھوٹے موٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، اور بعض روایت میں وہ بھی بند ہیں، لیکن 11 مہینے اس نے نفس کی اتباع کی ہے، 11 مہینے اس نے شیطان کی اتباع، مکمل اتباع کری ہے۔ تو ایک مہینے میں اگر یہ سچی توبہ نہیں کرتا، صحیح طور سے اللہ کی طرف نہیں آتا، تو اس ایک مہینے میں بھی یہ اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی میں لگا رہتا ہے۔ اس وقت بھی جس زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ روزے داروں کا، خود اگر روزہ نہیں رکھتے یہ بھی گناہ ہے، پہلے زمانے میں لوگ روزے داروں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھا جائے تو کھلے عام گٹکا چباتے ہوئے، کھلے عام لچئی اور بریانی اور تمام قسم کے ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کو کوئی افسوس و غم نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے حکم اور اللہ کے کھلے ہوئے حکم کو ہم اپنی بغاوت سے ٹھوکر مار رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں ہم عذاب کے مستحق نہیں ہوں، اور وہ سوچ رہے ہیں یہ اللہ کا رحم ہے۔ کھلے الفاظ میں سن لیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اللہ کے رحم اور اللہ کی ڈھیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو ہدایت دے، توبہ سچی کرے، اور وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی بخشش کروا لے۔ اور اللہ کی ڈھیل یہ ہوتی ہے کہ کھلے عام تم مجمع میں اللہ کے احکام کو ٹھوکر مار کے باغی طرح زندگی گزارو، اور اس کے بعد سوچو یہ ڈھیل ہے، اس وقت اچانک پکڑ آ جائے حکومت کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے، زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں، جیل اور تمام قسم کے صعوبتیں جھیلنے کی شکل میں، اسپتالوں میں بھرتی ہونے کی شکل میں، اس وقت تم ان سب چیزوں کا انتظار کرو۔ یہ بغاوت کا بدلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ابھی رکا ہوا ہے۔ اور جس دن اللہ کی بغاوت کا جو گلاس جسے کہتے ہیں، گلاس میں پانی جب بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ بہنے لگتا ہے، اور جب بغاوت کی انتہا ہو جائے گی، اللہ کی ڈھیل جب ٹائٹ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی ڈور، تو اس وقت دنیا کی تمام حکومتیں اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور قارون کے 1000 گنا خزانے لا کے کھڑے کر دیے جائیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔
اللہ کی پکڑ سے کوئی اللہ کی پکڑ کو روک نہیں پائے گا۔ اس وقت یہ بغاوت کرنے والے جو رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا گٹکے چباتے نظر آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صحت یاب ہیں، بغیر بیماری کے ہیں، اس وقت بھی کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں ہم سب کی، ان کی بھی، اور جو بھی گناہ کر رہا ہے ہم سب بھی اس میں وہاں شامل ہیں، ان سب کی ایسی پکڑ ہوگی جو شمار نہیں کی۔ اور کوئی کہے کہ ہمارا کام تھا، ہمارا بزنس شیڈیول پروفیشن ایسا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ پاتے، اللہ کے پروفیشن و دین کے آگے دنیا کا کوئی پروفیشن کام نہیں۔ اگر سیدھی سے الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، جو نوکری، جو بزنس اور جو کام اللہ کے حکم سے روک دے، اس نوکری کو لات مارنی چاہیے، اس تجارت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سیدھا الفاظ ہے، کوئی اس میں کمپرومائز، کوئی شخص کہے کہ ہاں ایسے کر لو ویسے کر لو، 2 نمازیں چھوڑ دو، کوئی کمپرومائز کی بات اس میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے کوئی کمپرومائز نہیں، ہم نے اپنے شادی بیاہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، قرضوں کو لے لے کے جہیز کی لعنت دی ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں سے کمپرومائز کے مسئلے پتہ کرتے ہیں، مسائل اپنے اعتبار سے وہ مسائل پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بڑی گنجائش اور بہترین آسانیاں مل جائیں۔ یقیناً دین میں آسانی ہے، لیکن دین میں آسانی کے ساتھ دین میں بغاوت نہیں ہے۔ اسی لیے 2 روایتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بھی بیان کی ہے روزے کی، اور تراویح کی فضیلت بھی۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت، اور قرآن پاک اس میں تکمیل مکمل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کو انجام نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جو دعویٰ ٹھوکتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم زین العابدین کے ماننے والے ہیں، بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، وہ جھوٹے اور مکر و فریب میں ہیں، کیونکہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس زمانے میں آ جائے تو سب سے پہلے کوڑے انہی کو لگائیں جن لوگوں نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ بغاوت کی۔ اور دنیا کے اعتبار سے ہر شخص مسلمان، ایک طبقہ ہم سب مسلمانوں کا چاہتا ہے کہ اسلامی شریعت ہو، اسلامی قانون باقی رہے، قانون مخالف پاس ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے مخالف بڑی طلب ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن کیا اسلامی قانون اگر آ جائے تو جو باغی، جو بغاوت کے ساتھ روزے توڑ رہے ہیں، دور عمری اگر لوٹ آئے تو سب سے پہلے کوڑے انہی پہ پڑیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو قانون ہے روزہ توڑنے کا، نماز چھوڑنے کا، نماز چھوڑنے کا، ان سب کے قانون کے خلاف جو سزائیں ہیں انہی پہ پڑیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے روزے اور نماز کی بے احترامی۔ گناہ کبیرہ، نماز چھوڑ دی گناہ کبیرہ ہے، روزہ چھوڑ دیا گناہ کبیرہ ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے ساتھ روزے داروں کے سامنے بے احترامی کو انجام دے رہے ہیں، کھلم کھلا ہوٹل کھل رہے ہیں، کھلم کھلا صبح شام کھایا جا رہا ہے، یقینی اعتبار سے یہ اللہ کی بغاوت ہے۔ اور ایک بات خاص طور سے کہ جو اللہ دن پہ دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ رمضان کی شام اور رات میں بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اور جو دن پہ روز رزق مل رہا ہے، اللہ کی بغاوت کے ساتھ لعنت والا رزق مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے دور ہو کر وہ پیسے اور رزق حاصل ہو رہا ہے۔ اور جو رزق شام کے وقت میں بندوں کے لیے جو اجازت دی گئی ہے، اس وقت میں اللہ کے لیے وہ دن میں اپنی دکان بند کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے لیے بند کر رہا ہے، اللہ شام کے موقع میں ایسی برکت والا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے گا، جو دن کے وقت میں کروڑ روپیہ کما لے وہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی جو اللہ شام کے وقت کی روزی سے پورا کروا دے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا، من قام لیلۃ القدر من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری روایت من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کرے گا، احتساب ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے تمام گناہ جو گزرے زمانے میں ہو گئے ان سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص رمضان کی تراویح کو انجام دے، تراویح میں آئے، بشاشت سے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے تو نہ شرمائے، بیٹھ کے پڑھے،
بیٹھ کے طاقت نہیں ہے تو جو اللہ نے اس کو گنجائش دی ہو اس اعتبار سے پڑھے، لیکن تراویح کو نہ چھوڑے، اپنے شعار کو نہ چھوڑے، اپنے طریقوں کو نہ چھوڑے۔ اس رات میں جو عبادت کرے، رات میں تراویح پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو جو گزرے زمانے میں ہو گئے یہ بھی معاف کرے گا، اور آگے کے گناہ، روایتوں میں ملتا ہے آگے سے مراد آگے کی نیکیاں ملیں گی، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آج ہو گیا رمضان کے موضوع کا۔